من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مورخہ یکم مارچ سن 2002 بام کام قلعہ دیدار سنگھ مبلغ یورپ و ایشیا حضرت مولانا عبد الحمید وٹو صاحب بیت رضوان رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تیار کردہ احمد اسلامی کیسٹ ہاؤس بازار چوڑی گراں نزد جامع مسجد سیدہ عائشہ صدیقہ بالمقابل ادارت الخطوط احمد مارکیٹ گجرانوالا۔ واجب الاحترام معزز محترم سامعین حضرات، اسلام دے اندر کسے نو کہ میں فل ہو جاؤں گا انہاں نال کسے نو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اسلام کسی نو قتل کرن دی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ جتنی دیر تک تین گناہ سرزد نہ ہوں،
تین وجوہات تو علاوہ اسلام دے اندر قتل جائز نہیں۔ موجودہ دور دے اندر جس طرح دوسرے بہت سارے جرائم عروج بام تے نے، اسی طرح قتل و غارت، دشمنیاں، اے جرم بھی اپنی انتہا نو چھو رہے۔ دیرینہ رنجش، دیرینہ دشمنیاں، صاحب دانش لوگ کہندے نے کہ تین چیزاں ایسیاں نے جڑیاں تھوڑیاں بھی ہون تے انہاں نو زیادہ سمجھنا چاہیے۔ تین چیزاں، نمبر ایک اگ۔ اگ تھوڑی بھی ہوئے تو اس نو زیادہ سمجھے۔ پورا گھر جلان دے واسطے ایک تیلی کافی ہوئی۔ ایک آدمی اگر ایک تیلی بالد ہے تے اس تیلی نو، اس ہلکی لائٹ نو جڑی فرسٹ ٹائم بل رہی ہے، اس نو تسی معمولی نہ سمجھو، نظر انداز نہ کرو کہ بھئی یہ معمولی، یہ نہیں خیر ہے۔ اگر اس نو نظر انداز کیتا، غفلت کیتی، او تیلی کسی بھی چیز تے گر کے شولے اندر تبدیل ہو گئی۔ تیلی بجھانی آسان ہوتی ہے، پھر شولے نو بجھانا آسان نہیں۔ نمبر دو، بیماری نو کدی چھوٹا نہ سمجھو۔ بیماری معمولی بھی ہوئے، ہلکی بھی ہوئے، پھر بھی وہ اتنے کنٹرول کرنے دی کوشش کرو۔ کیوں کہ اے جڑی معمولی جی بیماری ہے، اے کسے بہت بڑے سانے اور حادثے دا پیش خیمہ اور تمہید۔ اسی طرح دشمنی بھی معمولی ہوئے، تھوڑی ہوئے، اس نو کٹ تے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ عام لوگ یہ مانا یہ لیندے نے بھائی دشمنی نو کٹ نہیں سمجھنا چاہیے، دشمنی تھوڑی بھی ہوئے تو زیادہ ہوندی ہے۔ اصل گل تو یہ کہ جس طرح اگ تھوڑی ہوگی تے انسان قابو پان دی کوشش کرے کہ ختم ہو جائے۔ بیماری تھوڑی ہے، وہ تے قابو پان دی کوشش کی جائے کہ بیماری ختم ہو جائے۔ اسی طرح دشمنی ہے کہ وہ تھوڑی ہے، اس تے قابو کرو، کنٹرول کرو تاکہ دشمنی اگے نہ ودے۔ لیکن اتنے آ کے چکر الٹ ہوندا ہے کہ جس وقت بندہ کہتے ہیں یار دشمنی تے تھوڑی بھی بہتی ہوندی ہے، وہ بجائے صلح کرن دے اپنے انتظامات وڈے کرنے شروع کر دیں۔ واقعی یار میری دشمنی پی گئی ہے تو دشمنی تھوڑی بھی بہتی ہوندی ہے، یہ مطلب یہ کڈ لیا کہ اگر پسٹل ہے تو کلاشنکوف خریدو، کلاشنکوف ہے تو 5-10 بدماش رکھو، 5-10 ہو گئے نے نال ایک گڈی بنا لو۔ نہیں،
یہ مانا نہیں، یہی مانا ہے کہ جس طرح بیماری تھوڑی ہوئے اس نو ختم کرنا چاہیے، اگ تھوڑی ہوئے اس نو ختم کرنا چاہیے، اسی طرح دشمنی بھی بے شک تھوڑی ہوئے مگر اس نو ختم کرنا چاہیے، اس نو زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے معزز سامعین، میں جڑی گل تہاڈی خدمت دے اندر عرض کرنا چاہنا، یہ میں جتنے بھی حوالے دیا وہ بہت کم نے۔ تسی دیکھو بچے تو لڑائی ہوئے گل وڈیاں تک پہنچ گئی، وڈے لڑ پے، ایک بندہ قتل ہو گیا، دوسرے دے 2 قتل ہو گئے، ایک پارٹی جیل چلی گئی، ایک پارٹی ہسپتال پہنچ گئی۔ ایسی راند بد دیے کہ پھر ایک نہیں کئی قتل ہوئے، اور پھر ساڈا ضلع گجرانوالا کتنے نمبر تے بلا؟ ہولی بول رہے ہو؟ شیخو پورا تے گجرانوالا، یہ 2 ضلع اس کام میں 1 نمبر۔ میں ایک دفعہ سرکاری پرونا بنے، اندر چکی جا کے اسی بیٹھے، ایک بندہ ساڈے کول آیا، پگ شگ اس بنی، اچا لما قد دا، میں نے کہنے لگا حضرت تسی آئے ہو نویں جیل تے اے ساڈے نوں کچھ ہدیہ قبول کر لو۔ مولویاں دی بڑی موج ہوئی، باہر بھی ہدیے تواڈے تو علاوہ تسی کدی نہیں دیتا، مطلب تسی اپنی گل سمجھدے ہو۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ ہدیہ دینا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے۔ میرے کہنے دا مطلب یہ نہیں بھی ہن اگلے جمعے تے سارے ہدیے لے کے آوے جا، علاج تو تہاڈا یہی ہے بھی باہر میں کھڑا کیتا ہوئے بندہ جہدے کول ہدیہ ہوئے وہ اندر لنگ آوے، باقی پرک جا، جاؤ مدینہ مسجد قاری طاہر پیچھے جمعہ پڑھا۔ لیکن کہنے دا مقصد یہ کہ آپس رشتے داراں وچ دوستاں نوں ہدیے دیا کرو، تحفے دیا کرو، اے حضور دی سنت بھی ہے، خاندان دے اندر محبت دا باعث ہے۔ لیکن اج ہدیے دین دا تے یہ چکر ہی نہیں نا کہ کوئی بندہ نبی دی سنت سمجھ کے کام کرے، او تے جس بندے نے 1 کلو مٹھائی بھیجنی ہے اس اس نیت نال کلنی ہے بھی کل ادھروں 1.5 کلو آوے گی، تو جس وقت اگلا 1.5 کلو نہیں گلتا موڑو دے پچھوں سنیا گل دے نے، اور ویاہ تے نہیں سی سدنا تے ساڈا ڈبا ہی پرتا چھڈ پاویں خالی ہو گئے۔ ہائے کتنے دکھ کی بات۔ سنو میری گل، یہی وجہ ہے اور جیڑا بندہ کام کرے اللہ دی رضا لئی پھر اس کیتے ہوئے تے خوشی ہوندی ہے، دکھ نہیں ہوندا، دکھ نہیں ہوندا۔ جے بندہ پہلے ہی یہ سوچے کہ میں اب مٹھائی بھیجن لگا، کپڑے بھیجن لگا، 100 روپیہ بھیجن لگا، میں فلاں دی خدمت، میرا رشتہ دار، میرا عزیز، میری بہن، میرا بھرا، میری ماں، میرا باپ، میرا رشتہ دار جو کچھ بھی ہے انہوں میں اگر 1 روپے تو لے کے لاکھ کروڑ تک بھی دیا تے اللہ او راضی ہوئے یا نہ ہوئے تو راضی۔ جس وقت جذبہ اے ہوئے گا پھر او دے کولوں واپسی دی امید تے جدوں واپسی دی امید نہیں ہوئے گی تے پھر نفرت تے لڑائی تے جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ بیاواں شادیاں تے جاندے ہو، نیتاں تبدیل کر لو، چینج کر لو نیت۔ اساں تے تانوں چھوٹا گوشت کھوایا سی، تساں سانوں کٹے تے بھا دیتا ہے۔
بڈھے بڈھے مڑ پرانے پرانے بابے نالے حکے دے جنج دے سوٹے لاندے بہ کے نالے پھر گل کر کے لے بھائی ساڈے ویاہ تے نکے نوں بڑی پا لی سانے نائی کو چبل بج گئی انہیں گوشت بہتا پا لیا گھیو بہتا تو ساری برادری چ بنڈ چڑیا تو سانو کٹے تے لیا کے بن چڑیا اسی انہوں بندے ہی نہیں دسے ہائے وہ اللہ وال ویکھو اینا دیندا ہے کدی جتایا سی تو جو ہے بس ایویں کوئی گل آئی ہے تو پھر رگڑا چڑھ جاتا ہے ورنہ گل میں کچھ ہور کر رہا سا خیر صاحب آئے آ کے انہوں کو ہدیہ پیش کیتا کوئی جیل چ رہن دے طریقے دسے وہ ونڈ دے علاقے دے سن جڑی مشہور دشمنی اخباراں تے بھی آؤندی افضل باجوہ اس دا نام سی چودھری آدمی سی وڈا زمیندار سی میرے اگے قسمہ قرآن آکھے وٹو صاحب مینوں پتہ بھی نہیں سی جدو بندہ قتل ہویا ہے تے مینوں اینا عرصہ ہو گیا میں جیل وچ پیا ہوں وہ بھی قتل ہو گیا پنڈاں دے پنڈ اجڑ گئے کل دی اخبار دے اندر وہ نشہرہ ورکاں دے علاقے دے وچ چودراواں دے رن پیا ہے کسے دے 10 قتل تے کسے دے 12 قتل میرے معزز سامعین میں سمجھانا یہ چاہنا کہ اسلام کے اندر قتل کرنا جائز نہیں اسلام کے اندر قتل کی کوئی گنجائش نہیں الا جس بندے نے قتل کیتا ہوئے او دی سزا اور قصاص دے طور پہ قتل کرنا جائز ہے او بھی وارثاں نو نہیں قاضی دے حکم میری بات سمجھ رہے ہو کدی انج تے نہیں نہ ہویا بھی ایک بندے دا کوئی قتل ہو گیا ہوئے تے او بندہ اٹھ کے ایک انہاں دا مار آوے تے بعد وچ آکھن لو جی ہن ساڈی صلح ہو گئی ہے کوٹا پورا ہو گیا کدی انج ہویا ہولی بول دے ہو کہ تے انج ہی ہوندا ہے نہیں کیوں نہیں ہویا اس واسطے نہیں ہوندا کہ او دے وچ عدلیہ دی مداخلت نہیں ذاتی رنجش تے دشمنی بن جاندی اسلام دے اندر قتل دی اجازت نمبر 1 قتل دا بدلہ قتل نمبر 2 شادی شدہ آدمی زنا کرے میری بات سمجھ آ رہی ایک ہوندا ہے نکاح کرنا ایک کے زنا الٹی گنگا بہ رہی ہے نا ساڈے معاشرے چ نکاح کرنا جرم ہے زنا کرنا کوئی جرم نہیں اسلام نے نکاح دی اجازت دیتی ہے زنا تے بدکاری دی اجازت نہیں دیتی کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے حکم شرعی دے مطابق 4 گواہ پیش ہو جان حد زنا قائم ہوے گی پتھر مار مار کے اس آدمی نو قتل کر دیتا جائے نمبر 2 قتل دا بدلہ قتل اور شادی شدہ زانی دا قتل بولو 2 تیسرا کوئی کلمہ پڑھ کے چھڑ دے تو جو ہے جن نے نہیں پڑھیا وہ تو نہ پڑھے وہ تو کافر ہے وہ اقلیت کے حقوق جڑے نے وہ لاگو ہون گے اگر کسی نے کلمہ پڑھن تو بعد
کلمہ چھڑ دیتا، مرتد ہو گیا، دین اسلام تو پھر گیا، یا اصول دین دے اندر کوئی ایسی کوتاہی کی تھی کہ علماء دے نزدیک کو مرتد کہلایا جائے تے اس دا قتل جائز ہے۔ ان تین وجوہات تو علاوہ اسلام اور مسلمانوں دے نزدیک کسی نو بھی قتل کرنا جائز ہے نہیں۔ قتل کتنا بڑا جرم ہے، اور اگر ناحق قتل ہو جائے ایک مومن، ایک مسلمان اگر ناحق قتل ہو جائے، باقی دیا مومنوں کی کرنا چاہیے؟ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ بولو بولو، جن کو آ رہی ہے وہ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ ایک مومن ہے، اسلام دے وچ تے قتل جائز ہے، بولو سارے، زانی ہے، شادی شدہ، قتل جائز، قتل کیتا ہے تے بدلے وچ قتل جائز، مرتد ہو گیا تے قتل جائز ہے۔ اور ایک گل بھی کر دیے، گل بھی کر دیے، یعنی مسلمانوں کی اپنی گل، اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ ایڈے تو علاوہ جے کوئی کافر کسے مومن نو قتل کر دے تو پھر وہ کی حکم، پھر کی کرنا چاہیے؟ یہ میری گزارش تو سمجھ آ گئی؟ اللہ پاک یہو جی دشمنیاں تو بچاوے، آمین بولو۔ یہ ساریاں گلاں میریاں تہاڈے ذہن چ رہنیاں چاہیے کہ اسلام دے اندر قتل جائز تین وجہ تو علاوہ جڑیاں میں بیان کی۔ اسلام کسے نو قتل کرن دی اجازت تسی اتھی بہ جاؤ تے اینو ہویا کی ہے سپیکر دی؟ یہ تو علاوہ اسلام قتل کرن دی اجازت بولو نہیں دیندا، تے جنہ دا اے ایمان اور عقیدہ ہوئے وہ دہشت گرد ہو سکتے؟ بولتے چھڈو یار۔ نام تے یہ نا جی فلانا متعصب ہے، فلانا بنیاد پرست ہے، مجنو کو لیلا مجھ کو تو پسند، نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی، کسے نو گائے پرستی مبارک، کسے نو چن پرستی مبارک، کسے نو بت پرستی مبارک، سانو اسلام پرستی مبارک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قتل بہت بڑا جرم، اور اگر کوئی مومن قتل ہو جائے تو کی کرنا چاہیے؟ وہ رد عمل دے طور تے انج چپ رہنا چاہیے جویں میں تے تسی چپ، جویں فلسطین دے قتل تے ساڈا صدر چپ ہے، سیاسی جماعتاں چپ نے، مذہبی جماعتاں چپ نے، انج منہ نوں تالے لا لینے چاہیے نے۔ جس طرح اج بھارت دے اندر جو مسلمانوں دی حالت ہو رہی ہے، پنڈاں دے پنڈ نظر آتش ہو رہے، کل سارا دن ہندو بے ایمان اور بدماش سرے عام چھرے لے کے 1947 دی تاریخ دوران دے نظر آ رہے ہیں۔ ایس وقت موجودہ مسلمان
کی کر رہے ہیں میڈیا، پریس کی کر رہے ہیں، حکمران کی کر رہے ہیں؟ حکمرانوں سانو تانا دیتے ہو، مگر یاد رکھو اسی پیرا جو جتی امریکہ جان لگیا نہیں لاندے، رب دے گھر میں جان لگیا لاندے۔ نعرہ تکبیر، اسلام، اسلام، امریکہ۔ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اتنی توہین اسلام کی اور مسلمانوں کی۔ اٹھاؤ اخبار سے پڑھو کہ بھارت دے اندر کی حال ہو رہے ہیں جی۔ جو کشمیر دے اندر سی وہی بھارت دے اندر مسلمانوں کا قتل عام۔ ہائے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، بولو سارے رحمت اللہ علیہ، جنہ دا اس وقت سیاسی موقف شاید پاکستان دے حق نہ ہوگا۔ اسی نہ اس وقت ایسا نہ سانو صورتحال تو مکمل آگائی ہے۔ ساڈا یہ وطن ہے الحمدللہ، ادھر تے ساری عزت آبرو جان مال قربان ہے، اور اے مٹی تے دھرتی سانو اپنی جان تو بھی زیادہ پیاری ہے، کہو الحمدللہ۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت ایک بات کہی تھی کہ پاکستان میں اسلام مظلوم ہوگا اور بھارت میں مسلمان مظلوم ہوگا۔ رائٹر، مورخ، صحافی اج اپنی اکھاں نال ویکھن کیا انج نہیں ہو رہے؟ بولو یار، ایتھے اسلام دا کی حشر ہو؟ اور جیڑا بندہ اتنے آ جاتا ہے اپنا اسلام لے کے، او دا اپنا آئیڈیا، او دا اپنا اسلام، وہ دن کدوں آئے گا کہ جدوں کوئی آن والا کملی والے والا اسلام لے کے نماز دا حشر کر دیتا، زکات دا حشر کر دیتا، روزے دا حشر کر دیتا، حج دا حشر کر دیتا، مسلمانہ دی عزت مال جان آل دا تقدس دا حشر کر دیتا، تباہ تے برباد کر کے رکھ دیتا۔ پاکستان دے اندر اسلام مظلوم ہو گیا اور بھارت دے اندر مسلمان مظلوم۔ سارا میڈیا خاموش ہے، ساری دنیا خاموش ہے، کوئی احتجاج نہیں، کوئی ریلی نہیں، کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، نفسا نفسی دا عالم ہے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ پر ایک گل یاد رکھو، قرآن کریم نے کہا نا کہ رب اس دیر تک اس قوم دی حالت نہیں بدلدا جنی دیر تک وہ اپنی حالت خود، بولو نا، نہ بدلے۔ تسی بھی یہ مت توقع رکھو کہ گھراں دے اندر ڈش چلتی رہے، حالات درست ہو جان، کیبل چلتی رہے، حالات درست ہو جان، سودی کاروبار چلتا رہے، حالات درست ہو جان، حرام کاری اور زنا کاری رہے، حالات درست ہو جان۔ جتنی دیر تک اعمال درست نہیں ہو سکتے حالات بھی درست نہیں ہو۔ اساں تے عمل کرنا ہوندا ہے ادوں جدوں سانو اگ لگے۔ جے کوئی بیمار ہو جائے، مولوی جی کو وظیفہ ہی کیا دسو، جے مصیبت پہ جائے پھر مزہ آئے۔ ہائے میرے معزز سامعین، دس لاکھ سود دا لے آندا، 2 لاکھ کسی بڑے مدرسے دے کے پرچی کٹا لئی، 5-7 سود دیا پیسے جو بکرے لے کے قربانی کر چھڑے، محلے والے بھی پتہ لگے، مولوی نے بھی پتہ لگے، مدرسے بلے 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 بڑا سخی ہے بھائی، قبول ہو گیا لقمہ۔ سود دا سب تو کم گناہ
کہ ایک آدمی اپنی ماں نال زنا کرے، کوئی ہاتھ کھڑا کر کے دسے اے بینکاں دے جننے قرضے نے سودی ہیں کہ نہیں ہیں؟ کون قربانی دے؟ کون اگے بڑھ گئے؟ ہائے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سیاں جاتا رہا۔ اور پھر میں ایک اور بھی گزارش کراں گا، چشم پوشی نہ کرو، میری نماز دا صرف مینوں فائدہ ہے، میری تہجد دا صرف مینوں فائدہ ہے، تیری نماز دا صرف تینوں فائدہ ہے، تیرے سجدے دا صرف تینوں فائدہ ہے، کدی یہ بھی تے سوچ پوری قوم دا فائدہ کلے ہوئے۔ اور یہ بات، یہ حالات اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک ملک میں اسلامی قانون نافذ نہیں ہوتا۔ اے قرآن مجید اسمبلیاں آئین بنتا ہے کہ نہیں؟ ہولی بولو، ہولی بنتا ہے؟ سن 73 دا آئین بنیا، ہوں تک سیاستدانوں نے وہ رولا پایا نہ بنیا، وہ تو سارے وڈیا وڈیا آلما نے تے پڑھیا لکھیاں نے تے ہوں جنہ بی اے کر کے جانا ہے اسمبلی چ، انہاں لوکاں نے بنایا سی آئین ہر بندے دے گھر چ نہیں ہے نا، تے پھر گل آئین بنان دی نہیں عمل کرن گل کا دی روز آئین نو پڑھ چھڈنا کوئی نتیجہ نہیں دینا، یہ کہہ چھڈنا کہ آئین موجود ہے کوئی نتیجہ نہیں، اس وقت نتیجہ تے رزلٹ برآمد ہوئے گا جدو اس آئین تے، اس کانسٹیٹیوشن تے، اس بک دے اتے عمل کیا۔ امام الانبیاء تسی بھی یہی تے لگے ہو، ہن تک جو میں کیتا کھورے کی کر سکیا۔ سیدنا و مولانا اینی نال اچھی سبحان اللہ سبحان اللہ تانوں کلیاں نو آکھے گوشت کنا کھادا عید کھلاں کلیاں ساڈے مدرسے ماسٹر صاحب ساڈے توحفہ نے ماشاءاللہ وہ آدھے نے یہ تے بھی سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی دے اندر فجر دی نماز، کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی دے اندر فجر دی نماز ختم کر کے منہ یاراں ول کیتا، سبحان اللہ، تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہندے نے اوے میرے او یارو میں تواڈے نال ایک گل کرنا چاہنا وا، اج میری طبیعت تے بڑے عجیب اثرات موجود نے، اج میری طبیعت تے بڑا ایک عجیب جہا بوجھ ہے، میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ویکھو نا یار کدے واسطے ہوندے نے، غم خار کدے واسطے ہوندے نے، رازدار کدے واسطے ہوندے نے، دسو نا کی گل ہے؟ حضور فرماندے نے گل سنو، میں اج راتی ایک بڑا سونا خواب ویکھیا ہے، میں خواب دے اندر دیکھیا ہے کہ میں مکے گیا ہاں، سبحان اللہ، کیڑا مکہ اوے جتھے میرا میلاد ہویا میری ولادت ہوئی، کیڑا مکہ جتھے صفا تے مروہ موجود ہے، کیڑا مکہ جتھے زمزم موجود ہے، کیڑا مکہ جتھے بیت اللہ موجود ہے، کیڑا مکہ اوے جتھے رکن یمانی موجود ہے، کیڑا مکہ اوے جس مکے دے اندر حجر اسود موجود ہے، کیڑا مکہ اوے جس مکے
مکے دے اندر صفا دا او مقام موجود ہے جتھے میں پہلے دن کھڑیا ہو کے اعلان کیتا سی چڑھا کو ہے صفا پر ایک دل اسلام کا دی نظر کے سامنے تھی پستی انسان کی آبادی صدا دی اے قریشی یار تو مردو ادھر آؤ یہ اپنے کام دھندے آج طے کر دو ادھر آؤ اور مثال رات ہاتھی کی صدا گونجی ہواؤں میں زمین سے آسماں تک گلگلا اٹھا فضاؤں میں سارے کہنے لگے اے دسو نا سانو ایتھے کیڑی گل لئی بلایا دے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں کیڑا مکہ اور جتھے ہرا دے جلوے موجود نے کیڑا مکہ اور جنہ گلیاں دے اندر میں مارا کھاندا رہا وا کیڑا مکہ اور جس مکے دیا گلیاں دے کندے محمد دیاں تلویاں دا استقبال کر دے رہنے کیڑا مکہ جس مکے دے اندر میں اپنے آپ نو دین لئی وقف کر کے مصائب دی دنیا دے وچ بھی رکھیا اے ساڈے محبوب دسو نا ارشاد کی فرمانا چاہندے ہو آقا کہندے نے میں خواب دیکھے خواب دے اندر میں احرام بنیا ہویا ہے میری زبان تے ایک کوئی ترانہ جاری ہے لبیک لبیک اللہم لبیک اللہ سب کو نصیب کرے وہ روح پرور مناصر وہ فرحت بخش لمحات وہ راحت و سکون میں ڈوبی ہوئی گھڑیاں اللہ 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 اچھا سبحان اللہ سبحان کیڑا مکہ سبحان اللہ اچھی کہے میں گل کراں سبحان اللہ اے میرے صحابہ میں اس مکے دی گل کرنا وا پیا اور جس مکے دے وچ تسی سارے لک کے نکلے سو عمر 10 کے نکلیا سی توجہ کر جملہ کہاں کیڑا مکہ اور جھیڑے مکے دے وچوں کوئی اونٹنی تے بیٹھ کے نکلیا کوئی گھوڑے تے بیٹھ کے نکلیا کوئی پیدل نکلیا تے میں ابو بکر دیاں کندیاں تے بیٹھ کے نکلیا کیڑا مکہ اور جس مکے دے وچوں ایک سوار انج دا گزریا ہے تے ایک سواری انج دی گزری ہے کہ قیامت تک نہ ایو جیا سوار ملے گا نہ کسے نو اے جی سواری ملے گی سبحان اللہ اچھا یا رسول اللہ آکھو یار صلی اللہ علیہ وسلم تسی تے گل کر کے سانو بھی یاداں کرا چھڑیاں نے سانو بھی بہت کچھ یاد آ رہے ہیں ساڈا وطن ساڈا شہر ساڈا پنڈ
پتہ نہیں کیویں دا ہو گیا ہوئے گا۔ اے میرے محبوب ہن دسو ساڈے لیے آرڈر کی ہے؟ حضور فرماتے نے چلو پھر تیاریاں کر لو نا۔ بس مدینے دے اندر خوشی دی ایک لہر دوڑ گئی، تیاری ہو گئی۔ کتھے جی؟ مکے جا رہے، مکے جا رہے، مکے جا رہے، پنڈ جا رہے ہیں جی اپنے، وطن جا رہے ہیں جی اپنے۔ اللہ اللہ اکبر۔ سارے صحابہ، کنے صحابہ؟ بولو 1400۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بولو بولو۔ 1400۔ 1400 نہیں آکھیا جاندا، 1400۔ یہ تے بھی دفعہ چتاڑی ہے۔ 1400۔ کنے صحابہ؟ 1400۔ 1400 صحابہ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی دے 1400 صحابہ۔ صحابہ تے جدوں مکیوں آئے سن ادو تے انہیں نہیں سننا۔ جو سبحان اللہ ایڈوانس تے ایک جملہ، سبحان اللہ۔ جدوں لکے سن ادو انہیں نہیں سن۔ جدوں آخو کی ہے تانوں تو بندہ جمعہ پڑھاؤنا ہی چھڈ دیندا۔ جدوں لکے سن ادو انہیں نہیں سن، جدوں نکلے نے، جدوں نکلے نے پھر کی ہویا؟ لکنا بھی سنت، لکنا بھی سنت ہے، نبی دی سنت، صدیق دی سنت، لکنا بھی سنت، پھر لکنا بھی پہاڑ چ سنت۔ اللہ پاک نے 1400 سالہ تاریخ کو دہرا دیا، ایک ایک قدم، لمحہ بلمحہ۔ اللہ اللہ۔ جدوں نکل کے ٹرے نے، کیسا منظر ہوئے گا جدوں 1400 صحابہ دی جماعت لے کے تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے مکے دا رخ کیتا ہے۔ میرے معزز سامعین، جس وقت حضور ادھر ٹرے نے تے ادھر مکے والیاں نو بھی اطلاعاں ہو گئیاں کہ محمد صلی اللہ اے اساں جی دے بارے مشورہ کیتا سی، اینو جان ہی نہیں دینا، او تے پرت کے لگا ہوندا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اے میرے محبوب اساں تے بھیجے یہ مقصد لئیے، نہیں میں اور گل کہنا، میرے محبوب اساں تینوں جڑی زلفاں دی سیاہی عطا فرمائیے، جڑی تیرے عارض تے تیرے رخساراں دی گلابی عطا فرمائیے، جڑے تیرے اساں ہونٹاں نو انابی عطا فرمائیے، جڑی اساں تیرے روشن مکھڑے تے چہرے نو اے چمکا تے دمکاں عطا فرمائیاں نے۔ اے میرے محبوب اساں تیرے قدماں دیاں ذریاں تے مٹیاں نو جڑیاں رفعتاں تے بلندیاں عطا فرمائیاں نے، اے سب کچھ دین دا مقصد یہ وے کہ دین حق غالب آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انجے تے نہیں نا سب کچھ دیتا۔ خیر مقام حدیبیہ تے پہنچے، مکے والے کافر بھی متحرک ہو گئے، نہیں آن دینا جی، نہیں پنڈ بڑھن ہی نہیں دینا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بیعت جو سارے جدو حضور علیہ السلام نے پتہ چلیا، حضور علیہ السلام نے کہا بھی واقعی ایسی کوئی لڑائی کرن تے آئے نہیں، جھگڑا تو ساڈا ہے کوئی نہیں، ہاں جی اللہ اللہ۔ یہ تقریر تو تسی سارے سنی ہے، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ وہ پہنچی نہیں پہنچی، سنیے اللہ۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے فرمایا بھی نہیں، لڑائی نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی،
اسی لڑن آئے ہی نہیں، لڑن اسی تے آئے ہیں عمرہ کرن، ایک وفد بنائیے انہاں نو بھیج کے آکھیے بھی اسی لڑن نہیں آئے، سبحان اللہ کو جملہ کما، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا تصور میں کہنا میرا جملہ مینوں انج لگدا ہے جویں آقا نے کہا گا انہاں نو دسو بھی اسی لڑن نہیں آئے، جدن لڑن آئے دس کے آؤں، نہ سمجھو بھی اسی ہن راتوں رات آ گئے ہیں. اللہ اللہ عمر صلی اللہ تسی چلے جاؤ، جاؤ مکے والے نال گل کرو، جا فدا کا امی وابی یا رسول اللہ صلی اللہ میں حاضر، اگر اجازت ہوئے ایک رائے عرض کر سکنا. میرا تصور آقا کہندے نے کیوں نہیں، تو تے رب نو مشورے دے لئی، مینوں کیوں نہیں گل کر یا رسول اللہ. تانوں پتہ نا میں جدن نکلیا سا تے میں آکھیا سی بھی ہے کوئی ڈکن والا، ہے کوئی ڈکن والا، تے میرے نال انہاں نوں گجیاں کوڑا نے، تے اے جڑا نا عثمان سبحان اللہ اچھی گئے یار، سبحان اللہ اے جڑا نا عثمان اے دے سینے تو میں کوئی لنگ جاتے نہیں بولدا، اچھی کہہ یار. ایک جملہ توجہ توجہ محبوبہ، میں تے کسے نو گلی بھی نہیں لنگن دیندا، میں عمر کسے نو گلی نہیں لنگن دیندا، پاویں شیطان ہوے، پاویں شیطان ہوئے. تے آ جڑا عثمان ہے نا اے تے تحمل دا پہاڑ، بے شک بے شک اے تے بردباری دا پہاڑ ہے، اے دے نال جو بھی کوئی کرے نا اے پھر کہندا جان، کی کہندا جان دیو، اے دے تے انہاں نو کوئی غصہ نہیں. تے میری رائے وے عثمان نو بھیجو، بہت مناسب رہے گا گل کرنے سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، رائے عمر دی تائید مصطفیٰ دی، سبحان اللہ سبحان اللہ تائید صلی اللہ. حضرت عثمان پہنچ گئے، سبحان اللہ تھوڑا جا ہور نہیں نہیں حالے گوشت والی سبحان اللہ نہیں آئی، سبحان اللہ ماشاءاللہ پتہ لگے ایک ایک بکرا کھادا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو زیادہ زیادہ کھان دی توفیق عطا فرمائے. آمین حلال آمین آکھو نا، حلال اللہ پاک حرام تو بچائے. میرے معزز سامعین توجہ کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا آرڈر میسج تے پیغام لے کے جدوں حضرت عثمان اوتھے پہنچ گئے نے مکے دے اندر، روسائے مکہ دے نال گلاں ہویاں، مذاکرات ہوئے نے. سارے مکے والے کہن لگے، کہندے نے عثمان گل سن، تو عمرہ کر لے، تو عمرہ بیت اللہ دے چکر بھی لا لے، حجر اسود نو بھی چوم لے، سبحان اللہ مقام ابراہیم تے نفل بھی ادا کر لے، زمزم بھی پی لے، صفا تے مروہ دیاں دوڑاں بھی مکمل کر لے. اے عثمان تو عمرہ کر سکنے، پر اسی تیرے نبی آقا تے مرشد نو آن دیاں اجازتاں نہیں جے دینیاں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشک
کبار ہو کے کہنے لگے اور میرے تحمل دا اے مانا تے نہیں کہ میں یاری چھڑ دینی ہے، میری بردباری دا اے مانا تے نہیں میں وفاداری چھڑ دینی ہے، میرے برد اخلاق دا اے مانا تے نہیں اور میری برداشت دا اے مانا تے نہیں کہ میں محمد کریم نالو سنگتا رفاقتا تے سانجا معاذ اللہ تروڑ لینیاں نے۔ گل سنو، تسی کہندے ہو طواف نبی بنا کر لے، میں ہوواں تے نبی بنا روٹی نہیں کھاندا۔ طواف اور حضور کے بغیر، عمرہ اور حضور کے بغیر ناممکن۔ توجہ میرے معزز سامعین، اللہ اکبر، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ بیٹھے، میرے نبی تک خبر پہنچی، کملی والے ایتھے ہن غور کرنا، غور۔ حضور آئے نے، سنیا بھیجیا بھئی اسی لڑن نہیں آئے، جے اجازت دیو تواڈے شہر آ جائیے، رب دے گھر نو ویکھ لئیے، زیارت کر لئیے۔ اے گلاں ادوں تک ہوندیاں نے جدوں پانی سر تو نیواں چلے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جدوں پانی ہوے نا، چلو جی گوڈیاں تک کے لک تک کے بندہ ٹر پھر سکتا ہے، کچھا تک موڈیاں تک آ گیا، چلو کوئی نہیں، ہاتھ پیر مار کے اگاں ٹر جائے، ٹھیک ہے نا گل؟ امن کی بات کرو، جاؤ جا کے بتاؤ محمد لڑائی کے لیے نہیں آئے، لڑائی نہیں ہوگی، جنگ نہیں ہوگی، امن ہوگا۔ ایڈیاں امنا والا نبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں یار، جے تیری سبحان اللہ تیز ہوئے تو میں ہور گل کراں۔ سبحان اللہ، اوے پتھر کھا کے چپ رہن والا نبی، سبحان اللہ، کنڈیاں تے چل کے دعاواں دین والا نبی، اے زلفاں دے اندر کوڑا برداشت کر کے مسکران والا نبی۔ اے نہیں نہیں میرے معزز سامعین، ہر گال دے دشنام ترازی نو دعاواں دے اندر پلا دین والا نبی۔ اج حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے نے، پیغام آ گیا ساڈے محبوب، تساں جڑا سفیر بھیجیا سی، جڑا تساں اپنا سفیر بھیجیا سی عثمان، مکے والے تے انہوں قتل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم، میرے نبی دی بردباری دے بندن ٹوٹ گئے نے، میرے نبی دے تحمل دے بندن ٹوٹ گئے نے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت اعلان عام کر دیتا، ہاں ہاں گل تے یہ میں لڑائی لڑن نہیں سا آیا، میں انہاں نال جنگ کرن نہیں سا آیا، میں انہاں نال مقابلہ کرن واسطے نہیں سا آیا، مگر میں کہنا اوے میرے او یارو، اوے میرے او یارو، اوے کلا ہاتھ کدی نہیں تپدا تے ایک دوجے نوں توندا، اوے یاراں باج محمد بخشا تے کون کسے نوں روندا، اوے یاراں باج محمد بخشا تے کون کسے مینوں روندا، اوے اچھی جات نیو لگایا تے بڑی مصیبت پاری، اوے یاراں باج محمد بخشا، اوے کون کرے غم خاری، اوے یاراں باج محمد بخشا تے کون کرے غم خاری۔ او
حضرت عثمان دے قتل دی خبر ملی ہے تحمل دا جبل احد میرا نبی پکار اٹھیا ہے اوے میرے او یارو ایک حد ہوندی نا صبر ایک حد ہے نا امن دی ہاتھ کھڑے کر دیتے 1400 صحابہ یا کہہ لو کہ 1399 صحابہ ہاتھ کھڑے کر دیتے سونیا کیا ڈرے اچھی بولو سونیا کیا ڈرے اج تے زبان نال پے آندے ہو کدی اکھ دا اشارہ کر کے ویکھنا سی اے ساڈے محبوب اسی تے نماز دی حالت وچ ہوئیے رکوع کردے پے ہوئیے تسی مسجد اقصی والوں گھم کے بیت اللہ وال ہو جاؤ اسی پوچھ دے نہیں گھومنے دل میں یہ کبھی خیال ہی پیدا نہیں ہوا کہ ایسا کیوں ہوا ایسا یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہوا ہے جو ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے درست ہوا کیا ڈرے آقا فرما دینے ہوئے عثمان شہید ہو گیا جے اوے میرے او یارو میں محمد اے اپنا سجا ہاتھ کر کے کہنا وا آیا تے لڑن نہیں سان سنیا بھی یہی کلے لڑن نہیں آیا پر عثمان دے خون دا بدلہ لین تو بغیر ہن میں محمد نہیں جے جانا عثمان کے قتل اور شہادت کی خبر نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تحمل بردباری اور صبر کے بندھن توڑ دیے اور نبی نے اعلان کیا کہ مر جائیں گے بدلہ لیے بغیر نہیں جا سکتے پاکستانیوں تم بتاؤ حکمرانوں تم بتاؤ جو بھارت میں مسلمان زندہ جلائے جا رہے ہیں وہ مومن نہیں ہیں بولو اوے بولو نا جن کا افغانستان میں قتل عام ہوا وہ مومن نہیں ہے جو کیوبا کی قید و بند کی جیل میں ہیں وہ مومن نہیں ہے جو کشمیر میں بھنے جا رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے جو فلسطین کے بازاروں میں آئے دن یہودیوں کے بارود کا نشانہ بن رہے ہیں کیا وہ مومن نہیں ہے اور بتلاؤ مرنے والے مومن نہیں رہے یا جو مرتوں کو دیکھ کے زندہ ہے وہ مومن نہیں ہے زبانیں گنگ زبانوں پہ تالے ہر طرف ہتکڑیاں جیلوں کی صدا ہے اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کی سزا کو اتنا لمبا نہ کر اتنا طویل نہ کر ہمارے گناہوں کو تو بھی آرام سے سوئے میں بھی آرام سے سو جاؤں دلی میں عزت لوٹ لی جائے اتر پردیش میں مسلمانوں کے دلوں میں چھرے گھونپے جا رہے ہو اور مسلمانوں بتاؤ بتاؤ میڈیا کیوں خاموش ہے حکمران کیوں خاموش ہے کیا احتجاج نہیں ہونا چاہیے بلند آواز سے کہو اور بولو نا بھائی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے شہادت عثمان کی خبر پر میرے نبی کا احتجاج ہے یا نہیں بولو یار اگر سبحان اللہ کہو تو میں آپ کو ایک جملہ اور دے کے آگے بڑھنا چاہوں گا سبحان اللہ
اور بلند آواز سے اور میرے نبی نے حضرت عثمان کی شہادت کی قتل کی خبر پر بخدا وہ احتجاج کیا، وہ احتجاج ریکارڈ کرایا جو آج تک قرآن کے اوراق میں ریکارڈ۔ اس سے بڑی دستاویز کوئی ہے دنیا میں؟ کوئی آئین ہے دنیا میں؟ کوئی کتاب ہے دنیا میں؟ نبی نے یوں ہاتھ رکھا، آقا کہندے نے اے میرا ہاتھ، تے اپنے ہاتھ نو کہندے نے اے عثمان والوں، اچھی یار، اے میرا ہاتھ اے عثمان والوں، تے 1400 صحابہ نے ہاتھ تے ہاتھ رکھ دیتے۔ توجہ کر طالب علم دا جملہ نوٹ کر، اے میرے پروردگار اے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ آئے نے، اللہ کہندے نے اے ہتھاں وچ ہاتھ اتے ہاتھ نہیں آئے، ہتھاں وچ ہاتھ پا لے نے کہ جنی دیر تک عثمان دا بدلہ نہ لیا اے ہتھاں دی زنجیر نہیں ٹوٹ سکتی۔ اچھا ہاتھاں تے ہاتھ رکھ دیتا، عثمان دے بدلے تو بغیر اسی نہیں جے جانا۔ ادھر گل پکی ہوئی، اللہ فرماندے نے جبریل، اچھی یار، جبریل یا اللہ کی حکم ہے اے نبی دا ہاتھ، توجہ سمجھیے ذرا پوزیشن کو، اے نبی دا ہاتھ اے عثمان دا ہاتھ، اے دے اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ۔ نہیں سمجھے میں کیا کہنا چاہتا، اے نبی دا ہاتھ اے عثمان دا ہاتھ، نبی دے ہاتھ دے اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأثابہم فتحا قریبا۔ نہیں میرے معزز سامعین توجہ کرنا، توجہ میرے وال، تھلے نبی دا ہاتھ ہے، اتے سارے صحابہ دے ہاتھ نے۔ اللہ فرماندے نے سونیا تھلے تیرا ہاتھ ہے، او دے درمیان صحابہ دے ہاتھ نے، تے اتے میرا ہاتھ ہے۔ اتے کی ہے؟ تھلے نبی دا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا تھلے نبی دا ہاتھ اتے میرا ہاتھ، درمیان صحابہ دے ہاتھ۔ یا اللہ تو اپنا بھی ہاتھ اتے رکھ کے گل کیڑی پکی کیتی ہے؟ اللہ فرماندے نے میں دنیا نو دسنا چاہنا آپ قتل نہیں کریدا، چھیڑ خانی نہیں کریدی، جے کوئی کافر کسے مومن نو ہاتھ پائے تے ہاتھ پکے کر لئے۔ اب آپ کو بھی کرنے چاہیے کہ نہیں؟ آئندہ جمعہ ہم یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔